واحد کی وحدانیت سے جو واحد اس کائنات کا مالک ہے، درود ان پر جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں پر نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنے رونق گلزار۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں انوار خان یوسف زئی، پروگرام ڈائلاگ 99 میں حاضر خدمت۔ ناظرین محترم، آج کا دن بڑا خوش قسمتی والا دن ہے، بڑا مبارک محترم اور بڑا انقلابی دن ہے۔ آج کا دن اگر 23 مارچ نہیں ہوتا تو پھر 1947 بھی نہیں ہوتا، 1965 بھی نہیں ہوتا، اور شاید یہ پاکستان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ آج کا دن قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی۔ اور جب ناظرین قرارداد پاکستان منظور ہو رہی تھی تو بانیان پاکستان، قائدین پاکستان کو بڑی پیشکش اور متبادل راستے بتائے جا رہے تھے۔ بانیان پاکستان کو یہ تک بھی کہا جا رہا تھا مہاتما گاندھی کی طرف سے کہ اگرچہ آپ چاہیں تو ہندوستان کی عبوری حکومت کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں، مگر الگ ریاست، الگ ملک کی بات نہ کریں۔ بانیان پاکستان کو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پہلے ہم مکمل طور پہ برٹش سے آزادی حاصل کر لیں، اس کے بعد گھر کی بات ہے بیٹھ کر مسلمانوں کو ایک الگ ملک دے دیں گے۔ بانیان پاکستان کو آخری وائسرے لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہ تک بھی کہہ رہا تھا کہ جناح صاحب، اگر آپ مسلمانوں کے لیے کچھ زیادہ حقوق چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی دے دیں گے، مگر الگ ریاست کی بات نہ کیا کریں۔ مگر جناح صاحب بڑا پروفیشنل اور بڑا فیکچول جواب دیتے تھے کہ مسلمان اور ہندو دو الگ مذہب نہیں ہیں، یہ دو الگ نظریات ہیں، یہ دو ان کے فلسفے الگ ہیں، ان کے تصورات الگ ہیں۔ یہ لوگ 500 سال ساتھ رہنے کے باوجود بھی ایک نہیں ہو سکے۔ ناظرین محترم، جناح صاحب یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اپنے ہندو اور مسلمان یہ ایسے لوگ ہیں، جو ایسی قومیں ہیں جو آپس میں شادی بھی نہیں کرتی ہیں، ساتھ بیٹھ کے کھانا تک بھی نہیں کھاتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ ہندو کے تصورات بالکل مختلف ہیں مسلمانوں کے تصورات سے، اور ایک قوم ایسی ہے دونوں میں سے جس کو اکثریت حاصل ہے، ایک وہ ہے جس کو اقلیت حاصل ہے، اور ان دونوں قوموں کو ساتھ رکھنا ریاست کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی سبب پیش آئے گا اگر ان دونوں قوموں کو ساتھ رکھا۔ مگر ناظرین محترم، یہی موضوعات ہیں اور یہی دن ہے کہ جس کی وجہ سے آج مسلمان اپنے پورے قد اور وقار کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کرنے کے قابل بچا ہے۔ ناظرین محترم، یہ ہندو اور مسلمان اگر ایک ساتھ رہ بھی جائیں تو جناح صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ دونوں قومیں آپس میں ایک نہیں ہو پائیں اتنے سالوں تک ساتھ رہنے میں، کیونکہ ان کی روایت مختلف ہیں، ان دونوں کے تصورات مختلف ہیں، ان دونوں، ایک کا جو ہیرو ہے دوسرے کے لیے دشمن کی حیثیت رکھتا ہے، اور جو دوسرے کا ہیرو ہے وہ ایک کے لیے دشمن کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک کا جو تہوار ہے دوسرے کے لیے وہ انتہائی غیر مناسب والا دن قرار پاتا ہے، اور جو دوسرے کا تہوار ہے وہ پہلے والے کے لیے غیر مناسب والا دن قرار پاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، آج ہم موجود ہیں ایک ایسی ہی شخصیت کے پاس جو تاریخ کا بڑا ہی خاصا علم رکھتے ہیں۔ جب بھی تاریخ کی بات کی جائے تو لوگوں کے ذہنوں پر ان کی تصویر آ جاتی ہے، جب بھی تقریر کی بات کی جائے تو لوگوں کے ذہنوں پر ان کی تصویر آ جاتی ہے، اور جب بھی جنائزم کی بات کی جائے تو لوگوں کے ذہنوں پر ان کی تصویر آ جاتی ہے۔ اور یہ یونیورسٹیز، کالجز اور مختلف تعلیمی اداروں پر مختلف پلیٹ فارم سے جنائزم کو ترویج دے رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ جناح کا پاکستان فاؤنڈیشن کے خود چیئرمین بھی ہیں، اور اپنے آپ کو جناح کا سپاہی اور جناح صاحب کے پیغام کو آگے بڑھانے کی بھرپور طریقے سے کوشش کرتے ہیں۔ میری مراد جناب اویس ربانی۔ السلام علیکم سر۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، خوش آمدید جناح کے پاکستان کے مرکز پہ۔ انتہائی متشکر ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمیں وقت دیا۔ نوازش اور خیر آمد، خوش آمد اور انتہائی پر امید اور پر ایمان آمد۔ جزاک اللہ۔ سر، پاکستان میں بڑے بڑے مارچ نظر آتے ہیں، کوئی حقوق مارچ کر رہا ہے، کوئی لانگ مارچ کر رہا ہے، اور کوئی عورت مارچ کر رہا ہے، مگر کیا بات ہے کہ 23 مارچ 1940 کے دن کو بھلا بیٹھی ہے قوم؟ اس کی کیا اصل وجہ ہے؟ یہ اندازہ آپ نے کیسے لگایا کہ بھلا بیٹھی ہے؟ کیونکہ اسکولز، کالجز میں تو تقاریر، مقابلے ہو رہے ہیں، قومی ترانے گائے جا رہے ہیں، عام طور سے تعطیل بھی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ ضرور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کے مقصد، اس کے اغراض اور اس کے پیچھے ایجنڈا اور اس امید اور ایمان اور اس جذبے کو بھلا بیٹھی ہے۔ جی بالکل، مگر جب دیکھا جاتا ہے، عوام سے پوچھا جائے کہ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا، تو اکثریت کے زبان سے بلا جھجک نکل جاتا ہے کہ ہمیں آزادی ملی تھی۔ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ریولوشن ڈے ہے، اس میں قرارداد
پاکستان منظور ہوئی تھی. تو یہ جو ایک مین جو اس کے دن سے منسوب کیا جاتی ہے وجہ، وہ تو عوام کے ذہنوں میں نہیں ہے. ایسا کیوں؟ مغالطہ ہے اور سبق کو بار بار پڑھانے کی ضرورت ہے. بہت صحیح آپ فرما رہے ہیں کہ بہت جگہوں پہ جب جا کے پوچھتے ہیں کہ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا تو وہ فرماتے ہیں کہ شاید پاکستان آزاد ہوا تھا. ہاں، آزاد تو وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے غلام ہو، اور پاکستان کبھی بھی غلام نہیں تھا. پاکستان بنا تھا، بلکہ بنا بھی نہیں تھا. 23 مارچ کو اس کی بنا رکھی گئی تھی اور 14 اگست کو اس کو بنانے کا عزم اور حوصلہ اور بنیاد رکھی گئی تھی. بنا تو آج تک نہیں ہے اور کوشش جاری ہے. جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو نوجوان کا بھی بڑا خاصا کردار نظر آتا ہے، اور جس میں قائدین پاکستان جو اپنے عوام کو، مسلمانوں کے لیے بلا غرض، بلا کسی مطلب اور مقصد کے، وہ ایک ہی بس ان کی زبان پہ تھا کہ پاکستان حاصل کر کے رہیں گے. تو اس وقت کا نوجوان جو کہ تحریک پاکستان میں شامل تھا، اور آج کا نوجوان جو تحریک میں شامل ہے کسی بھی، چاہے وہ پاکستان کے فائدے میں یا نہیں، ان دونوں نوجوان کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ نوجوانی ایک ایسی عمر ہوتی ہے کہ جس میں انسان جوشیلا ہوتا ہے، پرعزم ہوتا ہے، اور کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہار نہ مارنے، ہار قبول نہ کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے. اس وقت کا نوجوان باشعور تھا بقول چند لوگوں کے. جان ایلیا نے اس کو منفرد انداز سے کہا کہ پاکستان تو علی گڑھ کے لونڈوں کی شرارت تھی. تو یہ شرارت اچھی شرارت تھی. جب لوگ شعور والے ہوتے ہیں تو ان کی شرارتوں میں بھی خیر ہوتی ہے. اچھا. اور جب لوگ بے شعور ہوتے ہیں اور شور والے ہوتے ہیں تو ان کی خیر میں بھی شر ہوتا ہے. واہ. جیسے کہ آج آپ سیاستدان کو دیکھ رہے ہیں، موجودہ دور میں جو سیاست ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ خیر کریں، مگر ان کا خیر یہ ہوتا ہے کہ بس وہ کچھ نہ کریں، اور وہ یہی کر رہے ہیں. ایک عرصے سے ہمارا نظام حکومت مفلوج ہو کے رہ گیا ہے، اور جو حق ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے. وہ جوش ملیح آبادی نے کہا تھا کہ کر چکا سیر اصل مرکز پہ اب آنا چاہیے. اس جہاں پر ایک نئی بستی بسانا چاہیے. صحیح. استعاروں میں بات کرنے کے دن باقی نہیں، داستاں اب صاف لفظوں میں سنانا چاہیے. واہ واہ. 23 مارچ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا کیا ہم وہاں سے آگے بڑھے. آج کے دن کا موازنہ کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ ہم وہاں بھی نہیں ہیں جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا. کیا کہنا ہے سر؟ قیادت بھی بڑی مضبوط نظر آتی تھی جب تحریک پاکستان کی، اور قائد بھی بڑے مضبوط نظر آتے تھے، مگر اگر ان دونوں میں سے، قیادت میں سے، قائد میں سے کوئی بھی کمزور ہوتا تو یہ قرارداد پاکستان منظور ہو پاتی؟ قائد وہ ہوتا ہے جو قاعدے پہ لے کے چلے. صحیح. اور آج قاعدے اور قوانین کی حیثیت ٹیشو پیپر سے زیادہ کی نہیں. اگر ہے تو وہ صرف غریب کے لیے ہے، مظلوم کے لیے ہے، یا اس کے لیے ہے جس کا کوئی بس نہیں ہے، وہ بے اختیار ہے. اس وقت کا قائد اس لیے قائد اعظم بنا کہ اس کے پاس جو قاعدے تھے وہ اس پہ عمل درآمد ذاتی طور پہ کرتا تھا. اپنے لیے انہی اصولوں کو قیمتی جانتا تھا جو سب کے لیے ہیں. وقت کی پابندی اس کی شخصیت کا حسن تھا. لباس سے لے کر کردار کو حسین رکھنا اس کا معیار تھا، اور اپنے وعدے پہ عہد وفا نبھانا اور نا کو حسینیت کے انکار کی طرح قائم اور دائم رکھنا اس کا شعار تھا. یہ قاعدہ اگر مس ہو جائے تو پھر قائد کی بھی ویلیو نہیں رہتی. میں اکثر یہ کہتا ہوں اور گزشتہ تقاریر میں بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ دور تھا کہ ہم سب ایک قوم تھے، ہمیں ایک لیڈر کی ضرورت تھی. آج ہم سب لیڈر ہیں، ہمیں قوم کی ضرورت ہے، اور قوم کی ضرورت ہے. کیا ہے نا سر، جب تحریک پاکستان اور جب جدوجہد پاکستان کے لیے چل رہی تھی تو خاکسار تحریک پہ ماضی میں حملہ ہوا تھا، اور خاکسار تحریک پر جب حملہ ہوا تو حکومت کی طرف سے تمام جلسوں پہ پابندی لگا دی گئی تھی، جس میں سے جلسہ 23 مارچ کا بھی تھا. مگر جناح صاحب نے اس جلسے کا انعقاد کیا اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ عوام جوگ در جوگ آ کے جمع ہوئی. کیا وجہ تھا؟ کیسے حوصلے یہ تھے کہ اگرچہ حکومت بھی زیادتی کر رہی ہے تو ایک لاغر سا آدمی کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ جی میں اس ظلم اور بربریت والے نظام کے آگے کھڑا ہوں گا. اور لوگ اس آل انڈیا مسلم لیگ کے جلسے میں لوگ اس طریقے سے اعتبار کر رہے ہیں جناح صاحب کے اوپر کہ ایک شخص کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ انگریزی میں بیان کر رہے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، حق کہہ رہے ہیں. یہ کیا وجہ تھی ایک شخص میں؟ پہلے تو وہ اس کے اوپر اعتبار اتنا کیا جاتا ہے، پھر اپنا سب کچھ لٹا دیا جاتا ہے اس کے کہنے پہ. ایسا کیا جذبہ ہے؟ بہت خوب. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تاریخ پہ آپ کی گہری نگاہ ہے اور آپ کا مطالعہ قوی ہے. خاکسار تحریک ایک جذباتی تحریک تھی جو پرتشدد انداز سے
حق کی نمائندگی کر رہی تھی، مگر اس کا انداز جداگانہ تھا قائد اعظم محمد علی جناح اور قائدین کی سیاست سے. جو بانی پاکستان تھے ان کا انداز سیاست قطعاً مختلف تھا، اور خاکسار تحریک نے ایک ایسا حادثہ جنم دیا کہ جو تصادم کا باعث بن سکتا تھا 23 مارچ 1940 سے پہلے. یہ 12 صفر تھی اور ہفتے کا دن تھا، اور سب چیزیں ترتیب کے حساب سے بالکل مناسب بیٹھی ہوئی تھیں کہ اچانک سے خاکسار تحریک کا ایک فرد، ایک شخص، بلکہ کئی سارے لوگ ایک حملے کے نتیجے میں جو ان کی طرف سے انیشیٹ ہوا تھا، اور واپسی میں جب اس پہ ریٹیلیٹ ہوا تو کئی سارے مسلمانوں کی جانیں چلی گئیں. مسلمان غم و غصے کی حالت میں تھے، تصادم کا اندیشہ تھا. ملک کے اس وقت کی حکومت کے جو حالات تھے وہ انتہائی تشویشناک تھے، خطرہ تھا، یہاں تک کہ کرفیو لگانے کا بھی حکم ملا. مگر قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے ایسے تمام حالات میں، جسے ہم آج کہتے ہیں لاشوں کی سیاست کرنے سے گریز کیا. قائد اعظم نے ان کی اموات اور ان کی شہادتوں کو اپنے جلسے اور اپنی پالیٹکس کا ذریعہ اور وسیلہ نہیں بنایا، بلکہ اپنے موقف پہ ڈٹے رہے. نہ ہی جلسے کی ڈیٹ کو آگے پیچھے کیا، بلکہ ایک قائد کی حیثیت سے، ایک بہادر شیر دل قائد کی حیثیت سے خود جلسہ گاہ پہ پہنچے. ایک دن پہلے آئے، گو کہ وہ ایریا ان کے لیے خطرناک تھا. جب وہیں مسلمانوں کی لاش گر چکی تھی تو پھر ایک ایسے مسلمان کا آنا جو مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے اور جو لیڈر ہے، جو مین آئیکن ہے، اس کا جامع شہادت اور جگہ شہادت پہ، جائے شہادت پہ خود بخود موجود ہونا بڑے حوصلے اور بڑی امید اور بڑے بہادر ہونے کی نشانی تھا. قائد اعظم نے کسی بھی قسم کی ہڑتال کی کال نہیں دی، اپنے ایجنڈے پہ رہے. اور سب سے بڑھ کے اور سب سے اصولی بات یہ تھی کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 23 مارچ قرارداد لاہور تھی، مگر قائد اعظم نے اپنے نظریہ اعظم کے تحت اس کو قرارداد پاکستان بنا دیا اور پاکستان کا لفظ استعمال کر کے اس مجمع کو قوم میں بدل دیا. واہ واہ، اور کیا کہنا. قائد کا تو جذبہ، جوش تو سمجھ آتا ہے کہ اللہ پاک نے ہزاروں میں سے ایک ایسا قائد، لاکھوں میں سے، کروڑوں میں سے کوئی ایسا لیڈر نکل کے آتا ہے تو قائد کا سمجھ آتا ہے. مگر عوام جو ڈر خوف میں مبتلا، جس کو گھر کی، مال کی، اولاد کی پرواہ، وہ سب حکومت کی نے جب شٹ کال دے دی، حکومت نے جب کہہ دیا کہ جی یہ جلسہ نہیں ہوگا، مگر پھر بھی جوک در جوک ایک دن سے زیادہ اگلے دن اور عوام. یہ کیسے ایک عام آدمی کے اندر ایمانی جذبہ تھا؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ نیپولین نے غالباً کہا تھا کہ مجھے اس فوج سے ڈر نہیں لگتا جو بھیڑیوں اور بکریوں پہ مشتمل ہے، بلکہ اس کا کہنا اس انداز سے تھا کہ مجھے اس فوج سے ڈر نہیں لگتا جو شیروں کے اوپر مشتمل ہے اور اس کا قائد ایک بھیڑیا ہے یا بکری ہے، مگر اس فوج سے ڈر لگتا ہے جو یقیناً بھیڑیوں اور بکریوں پہ مشتمل ہے مگر اس کا رہنما ایک شیر ہے. قائد اعظم میں وہ قائدانہ صلاحیتیں تھیں جن کی بنا پر عوام ان کی طرف مائل تھی اور ان سے قائل تھی، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ان کا دشمن بھی ان کی قدر کرتا تھا. مہاتما گاندھی نے اس پورے عرصے قائد اعظم سے بڑے ڈائلاگ کیے اور ان کی بھرپور کوشش تھی، جیسے آپ نے انٹرو میں بھی اس کا اشارہ دیا، کہ قائد اعظم کو قائل کر لیں کہ یونائٹڈ انڈیا کے پرائم منسٹر بن جائیں. یونائٹڈ انڈیا کا پرائم منسٹر مطلب پاکستان بشمول ہندوستان، اور اگر ہم 1707 والی تاریخ میں چلے جائیں تو افغانستان کا وہ حصہ جو آج کوہستان میں آتا ہے یا خود شمالی حصہ، وہ سب قائد اعظم کی زیر پرستی میں آ جائے، زیر سایہ آ جائے اور اس کے وہ یونائٹڈ پرائم منسٹر بن جائیں. مگر قائد اعظم کی ایک مسکراہٹ اور چند جملے کے چلاک بڈھا سازش کا نشانہ بنانا چاہتا ہے کافی تھا. یہی نہیں، لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو لاسٹ وائسرائے تھے انڈیا کے، فری انڈیا کے، اور برٹش نمائندے تھے، انہوں نے بھی قائد اعظم کو آفر کی کہ اگر آپ مجھے گورنر جنرل بنائیں پاکستان کا تو بہت ساری امداد، بہت سارا سرمایہ اور پھر بہت ساری عزتیں آپ کے نام ہو جائیں گی اور آپ کو خطرہ بھی کوئی نہیں ہوگا، بڑا پاور، بڑی ریسورسز آپ کو ملے گی. قائد اعظم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ آزاد ملک ہے اور اس پہ انگریز کی حکمرانی نہیں چلے گی. ہاں، اگر آپ کہیں سروس کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف کو کنٹینیو رکھا ان کی سروسز کے اوپر، انکار کر دیا کہ نہیں، یہ آزاد پاکستان ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے پڑوسی ملک نے قبول کیا اور یونائٹڈ انڈیا کا فرسٹ گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بنایا گیا. واہ. مگر سر آج اگر قائد اعظم محمد علی جناح آج کی معذرت، یونائٹڈ انڈیا میں نے کہا فری انڈیا کا فرسٹ گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بنایا گیا، پاکستان کا گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح رہے. واہ واہ. کیا سر اگر آج وقت حاضر میں قائد اعظم محمد علی جناح وقت حاضر کی سیاسی جماعتوں کو دیکھیں تو کون سی ایسی جماعت ہے جس کو قائد اعظم کہیں گے کہ یہ کچھ بہتر ہے؟ یہ تو قائد اعظم ہی جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ ہر جماعت کا یہ دعویٰ. آپ کا مطالعہ ان کی شخصیت پہ جس طریقے سے آپ نے پڑھا ہے، جتنا آپ گم ہیں ان کی شخصیت میں،
تو آپ اپنا تو ایک خیال پیش کر سکتے ہیں کہ جناح صاحب کے نظریے کے مطابق، ان کے خیال کے مطابق اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کچھ قدر بہتر ہے جماعت، ساری چور ہیں مگر یہ کچھ قدر بہتر کم چور ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اور لوگ ہیں جو قائد کی ذات میں گم ہو جاتے ہیں، ان کا مطالعہ کم ہوتا ہے. ہم تو قائد کی راہ سے راہ کو تلاش کرتے ہیں اور ہدایت کی راہ پر آ جاتے ہیں، منزل اور یقین اور نظریے کی راہ پر آ جاتے ہیں. قائد اعظم کے چند بنیادی اصول تھے جو ان پہ عمل پیرا ہے، وہی جماعت قابل ستائش، قابل تعریف، قابل تقلید اور قابل تائید ہے. قائد اعظم کا یہ معروف سیٹ آف فارمولا ہے، آپ کہتے ہیں یونٹی، فیتھ، ڈسپلن. مجھے ایک جماعت دکھا دیں کہ جہاں یونٹی بھی ہے، فیتھ بھی ہے، ڈسپلن بھی ہے. یونٹی ہماری اس طرح ٹوٹی ہے کہ ہمارے لباس اور ہماری غذائیں، ہماری خوراک، یہ سب تقسیم ہو چکی ہے. بلوچی بریانی، یہ بلوچی آئس کریم سے لے کر سندھی بریانی سے لے کر پشاوری چپلوں تک اور پھر کشمیری چائے تک ہمارے پاس تقسیم زیادہ ہے، یونٹی کم ہے. اب بات کر لیں فیتھ کی، تو فیتھ پہ تو ہمیں اس طرح سے لڑایا گیا ہے کہ ہم دوسرے آدمی کو کافر سے کم سمجھتے نہیں ہیں. یہ فرق، بہت بڑا فرق ہے جو دشمن نے ہمارے اندر ڈال دیا ہے. 72 فرقوں میں سے ہر ایک کو یہ لگتا ہے کہ سامنے والا دین سے خارج ہے. اور جب ڈسپلن کی بات آتی ہے تو کسی بھی پارٹی کو اٹھا کے دیکھیں، اس کی خوشیوں اور اس کی غمیوں میں جا کر دیکھیں، آپ کو کیک کے وہ حصے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جو شاید ان کا بس چلے تو پاکستان کے بھی کر دیں. یہی مزاج آپ کو نظر آئے گا حکمران طبقے میں اور ان طبقوں میں، ان طبقات میں جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. یکسوئی نظر آئے گی آپ کو ڈسپلن کے معاملے میں. اور پھر قوم اور معاشرتی طور سے ہم سب ایسے ہی ہیں. شادی کا وقت اگر 8 بجے دیا ہوگا تو 10 بجے آنا بھی اپنی توقیر نہیں سمجھیں گے. یعنی معاشرہ جب برائیوں کو اچھائی سمجھنے لگے تو وہ قائد اعظم کی راہ پر، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والا معاشرہ نہیں ہو سکتا. ایک جماعت بھی ایسی نہیں ہے جو جناح کے پاکستان کی بات کر رہی ہو عملی انداز میں. ایک جماعت جسے آپ کہتے ہیں، اور اگر کوئی ادارہ ہے، عمل تو دور کی بات ہے، بات بھی نہیں کر رہے کیونکہ بات میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وہ کہتے کیوں جو کر نہیں سکتے؟ تو ان کو پتہ ہے کہ قائد اعظم کا مطلب وہ کر کے دکھانا پڑے گا جو وہ کہتے ہیں. ہاں، میں یہاں اس پلیٹ فارم سے ایک ادارے کی ضرور حوصلہ افزائی کروں گا، اور وہ پاکستان کا ایسا ادارہ ہے کہ جس کی بنا پر پاکستان کئی حد تک محفوظ ہے. بہت سارے اختلافات آپ کو ہو سکتے ہیں مگر آپ کی سرحدی حفاظت کا ضامن آپ کا عسکری ادارہ یونٹی اور فیتھ اور ڈسپلن سے سرشار ہے. اور یہ واحد ادارہ ہے کہ جس میں فیتھ اور ڈسپلن اپنی انتہا کے اوپر ہے. کمپیریزن تحریکی جماعت میں تو سیاسی جماعت کے حوالے سے بات کر رہا تھا. جی، میں نے ادارے کے حوالے سے بات کی کہ اسی لیے اس ادارے کی عزت بھی زیادہ ہے، اسی لیے لوگ اس کی طرف مائل بھی ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. مگر یہ کہ اگر سیاستدان اس قائد اعظم کے لیول کے ہوتے تو شاید اس سے زیادہ عزت سیاستدانوں کی ہوتی، حکمرانوں کی ہوتی. اچھا جناب، دیکھا جاتا ہے کہ ابھی ہم لوگ شادی، آپ نے بھی اپنے آنسر میں شادیوں کا ذکر کیا، ہماری روایات، ہماری تہذیب. جناح صاحب تو کہتے تھے کہ ہندو اور مسلم دو الگ تہذیب ہیں، اور یہی ایک فیکچول کاز لے کے وہ دشمنوں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے کہ یہ کئی 100 سال تک بھی ان کو ساتھ رکھ لیا جائے پھر بھی یہ ایک نہیں ہوں گے. اور یہ دونوں مختلف تصادم تہذیب کی تصویر ہیں. جناح صاحب تو یہ تک کہتے تھے، مگر آج دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے گھر کی شادیاں ہوں، ہمارے گھر کی خوشی ہو، سب ہندو کلچر اور ہندوؤں کی جس طریقے سے روایت اور رواج بنا ہوا تھا اسی کو فالو کر رہے ہیں. ایسا کیوں ہے کہ الگ ہونے کے باوجود بھی ہمارے ذہنوں سے وہ تہذیب اور وہ ثقافت اور وہ روایت نکل نہیں رہی ہے؟ تھوڑی سی تصحیح کی ضرورت ہے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ دو مختلف تہذیبیں ہیں. قائد اعظم دو قومی نظریے کی بات کر رہے تھے جس کی بات پہلے بھی کی جا چکی تھی. دو قومیں اور تہذیبوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. بعض اوقات آپ ایک قوم کی حیثیت سے کسی سے تہذیبی طور سے کچھ چیزیں شریک رکھتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ ہم اور ہندوستان کے مسلمان تہذیبی طور سے ایک کپڑا پہن سکتے ہیں مگر ایز اے قوم ہمارے کچھ مذہبی نظریات ہیں. ہم ایک ساتھ کھا نہیں سکتے، ہم ایک ہی گلاس میں پانی پی نہیں سکتے. یعنی لباس تو گویا تہذیب کی نمائندگی کرتا ہے مگر خوراک یا پھر مختلف قسم کے نظریات قوم کی نمائندگی نہیں کرتے. آپ کی بات کا دوسرا حصہ حق بجانب ہے کہ آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان میں بسنے والی یہ دو قومیں، ہندو اور مسلمان، اگر الگ قوم ہے تو پھر وہ پاکستان میں کیسے رہ رہی ہے اور پھر ہندوستان میں مسلمان کیسے رہ رہے ہیں؟ آپ کے اس سوال میں آپ کا جواب مخفی ہے کہ آج کرناٹکا جیسے شہر میں مسلمانوں کو، مسلمان بہنوں کو پردہ کرنے کے اوپر پابندی لگا دی گئی. یعنی وہ حجاب میں آئیں گی تو ان کو پڑھنے کا حق بھی نہیں دیا جائے گا. اللہ اکبر. پاکستان میں نہیں، ہندوستان میں وہاں بالی ووڈ کے ایکٹر
جو بڑے تیم خان کہلاتے ہیں ان کے پوسٹرز کے آگے بڑا سارا کراس لگا ہوا ہے. ہندوستان کی اپنی جماعتیں, ہندوستان کی اپنی سیاست ان کی نفی میں صبح و شام زور لگائے ہوئے ہیں. اور یہی نہیں, بابری مسجد سے لے کر کشمیر تک اور کشمیر سے لے کر کرناٹکا تک آپ کو مذہب کی انتہا پسندی اگر نظر آئے گی تو وہ ہندوستان میں نظر آئے گی. گویا قائد اعظم سچے تھے, اور آج کا دن 2022 کی 23 مارچ کا دن اس بات کا منہ بولتا ہوا ببانگ دول برملا اور برجستہ ثبوت ہے کہ قائد اعظم سچا انسان تھا. اس نے دور اندیشی کرتے ہوئے بتا دیا تھا کہ ہم نہیں رہ سکتے ان کے ساتھ, کیونکہ ان کو ہمیں اور ان میں ایک بڑا فرق نظر آ گیا تھا. ہم چونکہ کئی سو سال سے ہندوستان میں راج کرتے آئے تھے بحیثیت مسلمان, ہمارے مغلوں کی, خلجیز کی, ٹیپو کی حکومتیں رہی تھیں, لہٰذا ہم جانتے تھے کہ ہندوؤں کو ساتھ کیسے لے کے چلنا ہے. مگر ہندوستان چونکہ حکمرانی میں نہیں رہا تھا ہندوؤں کی, تو پاکستان یا مسلمانوں کو ساتھ لے کے چلنا ان کو نہیں آتا تھا, جس کا وہ بولتا ثبوت وہ دے رہے ہیں. دوسری طرف پاکستان میں مندروں کی تعمیر کرانا, ان کی رینوویشن کروانا, مندروں کی اجازت ملنا, حکمرانی سرپرستی میں یہ سب کام ہو رہا ہے. اور پھر آپ کے سامنے وہ جو کوریڈور کھولا گیا سکھ یاتریوں کے لیے, یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان جناح کے خوابوں پہ اور جناح کے نظریات کے اوپر بنا تھا اور ان اصولوں پہ قائم رہے گا تو بلچے گا. ہندوستان اس سے منحرف ہو چکا ہے اور وہ دور اندیشی صحیح ثابت ہو چکی ہے. سر, اعتراض کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ جی جناح صاحب نے الگ ملک دلانے کے لیے کوشش کی اور بھرپور طریقے سے کوشش کی, مگر ملک بنانے کے لیے ایک قوم کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ مخلص بھی ہو, جو ملک بن رہا ہے. جناح صاحب نے جو وطن اور جو آزادی دلوائی, جن لوگوں کو دلوائی آزادی, انہوں نے اس ملک کی تو بڑی دور کی بات, ان کی خود کی قبر اور ان کے دوستوں کی قبروں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور کیا زیادتی ان کے مزار شریف کے اندر کی گئی ہے. تو جناح صاحب نے, اعتراض کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ یا تو پہلے ایک جناح صاحب کو ایک قوم بنانی چاہیے تھی, ایک قابل بنانا چاہیے تھا آزادی کے لیے, پھر اس کے بعد آزادی دلانی چاہیے تھی. یہ سوال کتنے حد تک ویلڈ اور ریلیونٹ ہے, یا پہلے قابل بنانا بہتر ہے یا پہلے آزادی دلا کے اس کی واک پہ چلانا بہتر ہے؟ قوم آوارہ انتاب ہے پھر سوئے حجاز, لے اڑا بلبل بے پر کو مذاق کے پرواز, بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن, کیا قیامت ہے کہ خود گل ہے غماز چمن, عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن, اڑ گئی ڈالیوں سے زمزم پرواز چمن, ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک, اس کے سینوں میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک. قومیں غلطیاں بھی کرتی ہیں, مسٹیکس بھی ہوتی ہیں. ہماری قوم مزاجاً مردہ پرست قوم اس لیے کہلائی جاتی ہے کیونکہ مرنے کے بعد ہمیں لوگوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. مگر تف ہے کہ اگر مرنے کے بعد, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ قبروں کے ساتھ ایسا سلوک ہونا, نظر انداز کر دینا اور ان کی یادداشتوں پر جا کر انتہائی عام قبر کے ساتھ نہیں جناب, یہ قبر ہے قائد پاکستان کی اور قائدین پاکستان کی, ان کے ساتھ یہ سلوک, ان کی قبر کے ساتھ یہ سلوک ہونا, پھر اس کے بعد وہی قوم جس کے لیے انہوں نے آزادی دلوائی, جس کے لیے انہوں نے اپنی بیماری کو عیاں نہیں ہونے دیا اور خود بھی اس ملک میں وہ رہ نہیں سکے بنوانے کے بعد, اس شخص کے ساتھ یہ زیادتی اور ظلم اس کے مرنے کے باوجود اس کے قبر کے ساتھ. اور وہ یا تو پھر وہ اعتراض کرتے ہیں مخالفین قائد اعظم کے, یا تو پہلے وہ قوم بناتے, قابل بناتے, پھر آزادی دلاتے. کتنے حد تک یہ عمل قابل مذمت ہے اور یہ قوم قابل مرمت ہے. اچھا, بات صرف اتنی سی ہے. تو جناح صاحب کو پہلے قابل بنانا چاہیے تھا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا, ایسا ہرگز نہیں ہوتا. قائد اعظم نے آپ کو زمین دے دی, آپ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا, آپ قائد اعظم سے وعدہ سازی اور عہد پیمائی سیکھتے ہیں. آپ جب مجھ سے کوئی وعدہ کریں گے اور نہیں نبھائیں گے تو مجھے آپ پسند نہیں آئیں گے. سوچیں ذرا, میں تو کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا, کائنات کے خالق و مالک سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں ایک زمین دے دے جس پہ ہم نظام تیرا نافذ کریں گے اور جس پہ ہم عدل اور ایمان اور تیری کتاب کو اپنا شعار بنائیں گے, اسی کو قانون اور آئین بنائیں گے. اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا, زمین اس نے دے دی. وعدے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے اسی کو محور اور مرکز بنا دیا, برائیوں کی جڑ بنا دی. اسی میں ہم نے سفارش اور رشوت جیسے برائیوں کو جنم دیا. اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ جہاں ہم نظریات کا تحفظ کرنے کے لیے نکلے تھے, وہیں انہی مسجدوں میں ہماری چپلیں تک محفوظ نہیں ہیں. یہ سوالیہ نشان ہے. جہاں پہ ہم یہ کہتے تھے کہ انگریز سامراج ہماری بہن بیٹیوں کی عزت لوٹتا ہے, وہیں پہ ہمارا مسلمان بھائی وڈیرا جاگیردار اگر عزت لوٹ رہا ہے تو یہ کسی بھی طور سے قابل قبول نہیں ہے. اور پھر اس سے بھی بڑھ کے میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ سوالیہ نشان ہے.
ہمارے نصاب سے آج قائد اعظم کی تصویر، کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پہ یہ دور بھی گزرا ہے کہ خود قائد اعظم کی پینٹ شرٹ والی تصویر کو سرکاری دفاتر میں لگانے کی اجازت نہیں تھی؟ اللہ اکبر۔ یعنی قائد اعظم بھی ہمیں ویسے قبول ہیں جیسا ہم چاہتے ہیں، اور ایسا ہی معاملہ ہمارا دین کے ساتھ ہے، احکام الہی کے ساتھ ہے کہ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہو جائے۔ میں بدگمانی کر رہا ہوں، مگر یہ کہ پیشن گوئی ہے کہ اگر یہی مزاج رہا تو آنے والے حضرت امام مہدی کو بھی ہم ویسے ہی ایکسپیکٹ اور ایکسیپٹ کریں گے جیسا ہم چاہتے ہیں، اور اگر وہ ویسے نہیں ہوئے تو ہمیں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں قائد کے قوانین پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ بالکل بہتر۔ اچھا، ہمارے چینل کے توسل سے اگر آپ وزیر اعظم پاکستان یا حکام بالا کی طرف کوئی بھی پیغام یا پھر کوئی بھی عرض یا درخواست کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، مجھے یقین ہے کہ آپ کا چینل تمام علاقوں میں اور پاکستان سے باہر بھی دیکھا اور سنا جاتا ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس سے قبل کہ 99 سال گزر جائیں اور ہم وہیں کھڑے رہیں جہاں ہم 72-74 سال کھڑے رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر کوئی نیا آئے پچھلوں کی طرح، برطانوی، ایرانی، امریکی، افغانستانی، ٹرکش اور چائنا کا پاکستان بنانے کی کوشش کرے، میں گزارش کروں گا کہ اس کو جناح کا پاکستان بنائیں۔ انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، ہزاروں پھول اجڑے ہیں تو یہ چمن پایا ہے، کروڑوں لاکھوں قربانیوں کے بعد یہ وطن پایا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم نے اپنی طور پہ یہ کوشش کی ہے کہ آج کے پاکستان کو کس طریقے کا ہونا چاہیے تھا، جیسے قائدین چاہتے تھے ویسا ہونا چاہیے تھا۔ اگر ہونا چاہیے تھا تو آج وہ کیوں نہیں ہے؟ اس کا کون قصوروار ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ایک عام آدمی یا ایک حاکم؟ فیصلہ ناظرین یہ آپ کا ہے کہ قصوروار کون ہے۔ ہمیں اس پروگرام سے اب اجازت چاہیے ہوگی کیونکہ وقت بہت زیادہ قلیل تھا، اور قلیل وقت میں ہم جتنا بات کر سکتے تھے جناح صاحب کے خیالات اور جناح صاحب کے نظریات اور اس پاکستان اور قرارداد پاکستان کے حوالے سے اتنی ہم کر سکیں۔ مجھے امید ہے آپ اپنا بھرپور خیال رکھیں گے، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھے گا اس پاکستان کا، اپنے ایمان کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔